دوستو، آج میں آپ کو حضرت صہیب کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ حضرت صہیب الرومی اسلامی اتہاس میں ایک پرسدھ صحابی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ وہ اسلام کے ان شروعاتی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پیغمبر محمد کے دعوت پر ایمان قبول کیا اور اسلام کے لیے کئی کٹھنائیاں جھیلیں۔ ان کا پورا نام اور اپنام: پورا نام ان کا صہیب بن سنان الرومی، اپنام ان کا الرومی۔ انہیں الرومی اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے بچپن کا ادھکتر سمے روم کے شیتر میں بیتا تھا، بیزانٹین سامراجیہ میں۔ ان کا جنم استھان: حضرت صہیب کا جنم عراق کے شیتر میں ہوا تھا۔ ان کے پتا عراق کے گورنر تھے اور وہ ایک پرتشٹھت عرب پریوار سے تھے۔ غلامی کا دور: بچپن میں ایک آکرمن کے دوران انہیں پکڑ لیا گیا اور غلام بنا کر روم لے جایا گیا۔ روم میں انہوں نے کئی برسوں تک غلامی کی زندگی بتائی، جہاں انہوں نے رومی زبان اور ثقافت سیکھی۔ کافی سنگھرشوں کے بعد وہ غلامی سے آزاد ہوئے اور بیاپار کے مادھیم سے مکہ پہنچے۔ مکہ میں وہ ایک بیاپاری کے روپ میں مشہور ہوئے اور کافی سمپن ہو گئے۔ اسلام قبول کرنا: حضرت صہیب نے مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے مادھیم سے اسلام کی دعوت سنی۔ انہوں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے پیغمبر محمد پر ایمان لے لیا اور مسلمان بن گئے۔ وہ ان شروعاتی مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کے کافروں سے بہت ادھک اتیاچار سہا۔ مدینہ کی اور پرواس: جب پیغمبر محمد اور مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی اور ہجرت کی تو حضرت صہیب بھی مدینہ جانے کے لیے نکلے۔ مکہ کے کافروں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کی سمپتی چھیننے کی دھمکی دی۔ حضرت صہیب نے کہا، "میری سمپتی لے لو لیکن مجھے جانے دو۔" انہوں نے اپنی ساری سمپتی تیاگ دی اور مدینہ پہنچ گئے۔ جب پیغمبر محمد کو یہ گھٹنا پتہ چلی تو انہوں نے کہا، "صہیب نے بہت بڑا سودا کیا ہے۔" مدینہ میں حضرت صہیب نے پیغمبر محمد کے ساتھ ہر سنگھرش میں بھاگ لیا۔ وہ بہت ادار، دیالو اور بہادر تھے۔ ان کے ویکتتو کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ مسکراتے رہتے تھے اور لوگوں کی مدد کرنے میں آگے رہتے تھے۔ ایمانداری اور وشواس ان کی کچھ خصوصیات تھیں۔ حضرت صہیب ایمانداری اور ستیہ نشٹھا کے پرتیک تھے۔ پیغمبر محمد ان سے اتیادک پیار کرتے تھے۔ وہ اپنی سمپتی غریبوں اور ضرورت مندوں کو دان کرنے میں آگے رہتے تھے۔ حضرت صہیب الرومی کی وفات حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوئی۔ ان کی موت پر پورے مسلم سمدائے نے دکھ جتایا اور انہیں سمان کے ساتھ دفن کیا۔ پریرنا: حضرت صہیب کا جیون ہمیں سکھاتا ہے، سچائی اور ایمانداری کے مارگ پر چلنا چاہیے۔ اللہ اور ان کے رسول کے پیار میں دنیا کی سمپتی کو بھی تیاگ دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ کٹھنائیوں کے باوجود دھرم کے مارگ پر اڈگ رہنا چاہیے۔ حضرت صہیب الرومی کا نام اسلامی اتہاس میں تیاگ، بہادری اور ادارتا کے پرتیک کے روپ میں ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ حضرت صہیب الرومی اسلامی اتہاس کے ایک مہان صحابی تھے جنہوں نے اسلام کے لیے کئی تیاگ کیے اور کٹھن پرستھتیوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے سندیش کا سمرتھن کیا۔ ان کے جیون کے مہتوپورن یوگدان اور بلیدان ہم سب یاد رکھیں گے۔
شروعاتی اسلام میں سویکار کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اس سمے اسلام سویکار کرنا بہت کٹھن تھا۔ حضرت شعیب ان شروعاتی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ستیہ کو پہچانا اور اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے کارن انہیں مکہ کے کافروں دوارا شاریرک اور مانسک اتیاچار سہنے پڑے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے کا وچار نہیں کیا۔ کٹھنائیوں کا سامنا اور ایمان پر دృڑھتا۔ مکہ کے کافروں نے انہیں طرح طرح کی یاتنائیں دیں، لیکن حضرت شعیب نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ انہیں اکثر مکہ کے لوگ غلامی کا طعنہ دیتے تھے کیونکہ ان کا بچپن روم بیزنٹین سامراجیہ میں گزرا تھا۔ باوجود اس کے انہوں نے خود کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں سمرپت کر دیا۔ حضرت مکہ سے مدینہ کی طرف پرواز کیے۔ جب پیغمبر محمد نے مسلمانوں کو مدینہ کی اور ہجرت کرنے کا آدیش دیا، حضرت شعیب بھی مکہ سے مدینہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ مکہ کے کافروں نے ان کا راستہ روک لیا اور ان کی ساری سمپتی چھیننے کی دھمکی دی۔ حضرت شعیب نے کہا، میری ساری سمپتی لے لو، لیکن مجھے جانے دو تاکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے پاس پہنچ سکوں۔ انہوں نے اپنی ساری سمپتی تیاگ دی اور مدینہ پہنچ گئے۔ جب پیغمبر محمد کو ان کے اس تیاگ کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کہا، شعیب نے بہت بڑا اور فائدے مند سودا کیا ہے۔ پیغمبر محمد کے قریب رہنا۔ مدینہ میں حضرت شعیب پیغمبر محمد کے بے حد قریب ہو گئے۔ وہ ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ رہتے، ان کے آدیشوں کا پالن کرتے اور اسلام کی سیوا کرتے۔ پیغمبر ان کی سچائی، ایمانداری اور تیاگ سے بہت پربھاوت تھے۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد۔ حضرت شعیب بے حد ادار تھے اور غریبوں و ضرورت مندوں کی ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی سمپتی اللہ کے راستے میں دان کر دی۔ جب بھی کسی ضرورت مند کو سہایتا کی آوشکتا ہوتی، وہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے۔ جہاد میں بھاگیداری۔ حضرت شعیب نے پیغمبر محمد کے ساتھ کئی جنگوں میں بھاگ لیا۔ انہوں نے اسلام کی رکشا اور اللہ کے کلام کو بلند کرنے کے لیے اپنے پرانوں کی بازی لگانے سے بھی گزرے نہیں۔ نماز اور قرآن سے پریم۔ حضرت شعیب کی زندگی میں نماز اور قرآن کی تلاوت کا وشیش استھان تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اور اسلام کے سندیش کو لوگوں تک پہنچانے کا کاریہ کرتے تھے۔ پیغمبر کے آدیشوں کا پالن۔ حضرت شعیب نے ہر استھتی میں پیغمبر محمد کی باتوں کو پوری طرح مانا اور ان کے آدیشوں کا پالن کیا۔ ان کا جیون دوسروں کے لیے پریرنا بن گیا کہ کیسے ایک ویکتی ایمان اور ستیہ کے مارگ پر پوری طرح سمرپت ہو سکتا ہے۔ نبی کی تعریف۔ پیغمبر محمد نے حضرت شعیب کے تیاگ اور ایمانداری کی تعریف کی۔ ان کی سمپتی چھوڑنے کے تیاگ کو پیغمبر نے ایک اچھے سودے کی سنجھا دی۔ حضرت شعیب الرومی کا جیون اسلام کے لیے تیاگ، بلیدان، ایمانداری کا آدرش اداہرن ہے۔ انہوں نے یہ سدھ کر دیا کہ اللہ اور ان کے رسول کے پیار میں دنیا کی سبھی چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں۔
ان کا جیون ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر پرستھتی میں ایمان پر قائم رہنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دینی پڑے اسے خوشی خوشی سویکار کرنا چاہیے۔ حضرت صہیب کا نام اسلامی اتہاس میں تیاگ اور ایمانداری کے پرتیک کے روپ میں ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ عنہ اسلامی اتہاس کے مہان صحابیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کئی کٹھنائیوں کا سامنا کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی سے بڑی مصیبتیں سہن کی لیکن کبھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے جیون کی کٹھنائیوں کو بچپن میں غلامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت صہیب کا جنم ایک سمانت عرب پریوار میں ہوا تھا۔ ان کے پتا عراق کے ایک گورنر تھے۔ بچپن میں ایک دن دشمنوں نے ان کے شہر پر حملہ کیا اور حضرت صہیب کو غلام بنا کر روم لے جایا گیا۔ روم میں انہیں غلامی کی کٹھن زندگی بتانی پڑی۔ وہاں انہوں نے رومی بھاشا اور سنسکرتی سیکھی جس کی وجہ سے ان کا نام الرومی پڑ گیا۔ غلامی کے اس دور نے ان کے جیون کو بہت کٹھن بنا دیا۔ غلامی سے آزادی اور مکہ کا سفر۔ کئی سالوں کی غلامی کے بعد حضرت صہیب کو سوتنترتا ملی۔ انہوں نے ویاپار کے ذریعے دھن کمایا اور مکہ پہنچے جہاں انہوں نے ویاپار میں سفلتا پراپت کی۔ حالانکہ وہ آرتھک روپ سے سمپن ہو گئے لیکن غلامی کے کارن لوگ انہیں اکثر نیچی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے پر اتیاچار۔ جب حضرت صہیب نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان قبول کیا تو مکہ کے کافروں نے انہیں طرح طرح کی یاتنائیں دیں۔ اس سمے جو کوئی بھی اسلام سویکار کرتا تھا اسے سماج سے بہشکرت کر دیا جاتا تھا اور اتیاچار سہنا پڑتا تھا۔ حضرت صہیب کو شاریرک اور مانسک یاتنائیں دی گئیں۔ ان کے ویاپار اور سمپتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ہجرت کے سمے سمپتی کا تیاگ۔ جب مسلمانوں پر مکہ میں ظلم حد سے بڑھ گیا تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اور ہجرت کرنے کا آدیش دیا۔ حضرت صہیب نے بھی مدینہ جانے کا فیصلہ کیا لیکن مکہ کے کافروں نے ان کا پیچھا کیا۔ کافروں نے کہا، تم غریب ہو کر مکہ آئے تھے اور اب یہاں سے دھنوان بن کر جانا چاہتے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب نے جواب دیا، میری سمپتی لے لو لیکن مجھے جانے دو۔ انہوں نے اپنی ساری سمپتی تیاگ دی اور مدینہ چلے گئے۔ جب پیغمبر محمد کو یہ گھٹنا پتہ چلی تو انہوں نے فرمایا، صہیب نے بہت بڑا اور فائدہ مند سودا کیا ہے۔ اس گھٹنا نے ثابت کر دیا کہ ان کے لیے ایمان کسی بھی سمپتی سے زیادہ مہتوپورن نہیں تھا۔ مدینہ میں سنگھرش اور جہاد۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت صہیب نے مسلمانوں کے ساتھ ہر سنگھرش اور یدھ میں بھاگ لیا۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اسلام کی رکشا کے لیے جہاد کیا۔ یدھ کے میدان میں انہوں نے کئی بار دشمنوں کا سامنا کیا اور بہادری سے لڑے۔ سماج میں بھید بھاؤ اور اپیکشا۔ عرب سماج میں نسل اور خاندان کو بہت مہتو دیا جاتا تھا۔ حضرت صہیب کو اکثر ان کی رومی پشٹھ بھومی اور غلامی کے پرانے دنوں کی وجہ سے نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔
اس کے باوجود انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور اپنے آچرن، ایمانداری اور بہادری سے مسلمانوں کے بیچ سمان پایا۔ آرتھک کٹھنائیاں۔ اپنی سمپتی مکہ میں چھوڑنے کے بعد مدینہ میں انہیں آرتھک کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے محنت سے کام کیا اور اپنی جیوکا چلائی۔ اس کے ساتھ ہی جو بھی کماتے تھے اس کا ایک بڑا حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دان کر دیتے تھے۔ کٹھن پرستھتیوں میں بھی ایمان پر قائم رہنا۔ حضرت شعیب نے جیون میں جتنی بھی کٹھنائیاں جھیلیں، انہوں نے کبھی اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، چاہے غلامی ہو، سماج کا ترسکار ہو، سمپتی کا تیاگ ہو یا مکہ کے کافروں کے اتیاچار۔ ہر استھتی میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے انویائی بنے رہے۔ پریرنا دائک سبق۔ حضرت شعیب کا جیون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی راہ پر آنے والی کٹھنائیوں کا ڈٹ کر ہمیں سامنا کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر پرکار کا تیاگ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت شعیب اور رومی کی قبر عربی خطے کے مدینہ منورہ میں استھت ہے۔ حضرت شعیب کا دیہانت حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوا تھا۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنے پورے جیون میں کئی قربانیاں دیں اور اپنے ایمان پر اڈگ رہے۔ حضرت شعیب نے اپنے جیون کے آخری سمے تک اسلام کی سیوا کی۔ ان کی موت ہجری 38 برس کے آس پاس مانی جاتی ہے، جو پیغمبر محمد کی وفات کے کچھ برسوں بعد کی بات ہے۔ جب ان کی موت ہوئی اس سمے حضرت عمر خلیفہ تھے۔ حضرت شعیب الرومی کی قبر مدینہ منورہ میں استھت ہے۔ وہ ان مہان صحابیوں میں سے ایک تھے جنہیں مدینہ میں جنت البقیع نامک قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جنت البقیع مدینہ کا سب سے مشہور اور ایتہاسک قبرستان ہے، جہاں کئی صحابہ، پیغمبر محمد کے پریجن اور اسلامی اتہاس کی کئی مہان ہستیاں دفن ہیں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے پاس استھت ہے۔ اسے اہل بیت، پیغمبر محمد کے پریوار اور صحابیوں کی قبروں کے کارن بہت سمان دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کئی انیہ پرسدھ صحابیوں جیسے حضرت عثمان، حضرت عباس اور انیہ مسلمانوں کو بھی دفن کیا گیا ہے۔ حضرت شعیب الرومی کا جیون اور ان کی قبر مسلمانوں کے لیے ایک پریرنا کا سروت ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی ساری سمپتی چھوڑ دی اور ہر کٹھنائی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جنت البقیع میں ان کی قبر ان صحابیوں کے بیچ استھت ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی